کھانے کا ان کو کیا پتا کہ جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ صبح ناشتے کے بغیر چلا گیا ہے. اکثر اوقات جو بیویاں اپنے شوہر کی لاڈلی ہوتی ہیں ان کے شوہر جو ہے بغیر ناشتے کے گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. عورت کی ٹریننگ نہیں ہے, آپ نے عورت کو ٹرین ہی نہیں کیا کہ شوہر کی عزت اور مقام کیا ہے. تو اگر میں اس کو یہ مقام سمجھانا چاہ رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو میں جو ہے وہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بالکل دب کے رہیں اور مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے تو آپ اس کے آگے جو ہے وہ جھک جائیں. نہیں, بالکل یہ بات نہیں ہے. آپ تمیز سیکھیں. میں ہمیشہ عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ تمیز سے بات کریں, شائستگی سے بات کریں. ایک عورت کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کرے. عورت کو محبت کے لیے بنایا, امن کے لیے بنایا, گھر بسانے کے لیے بنایا. تو عورت نے اپنی زبان سے جو ہے وہ امن تباہ کیا, زندگی برباد کی, اپنے شوہر کی بے عزتی کی, تو اس نے جو ہے اپنا گھر برباد کر لیا. پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک, اچھا چلے, یہ تو ہو گئے گھریلو مسائل, ڈومیسٹک ایشوز ہمارے یہاں کے, اس خطے کے. اب ایک سوال ہے, دنیا میں ترقی بے شمار ہوئی ہے. اچھا, جو پراپر ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ یورپ کے, یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. باقی امریکنز یہ بھی کوئی اتنے ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں. ایک ترقی یافتہ معاشرے میں اور ایک ترقی پذیر معاشرہ جو پاکستان کا, ویسے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی ترقی پذیر ہے, ہو نہیں سکی ترقی. اس کی نفسیات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ترقی پذیر معاشرہ اور ترقی یافتہ معاشرہ, ان کے افراد کی نفسیات میں کیا ڈفرنس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. مثلاً بہت ڈفرینس ہے. جہاں تعلیم نہیں ہے, جہاں جہالت ہے, وہاں پر ایک عالم جاہل کے برابر تو نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ جو ہے وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں تو ظاہر ہے پھر بھی آپ ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتے. پڑھے لکھے معاشرے ہمیشہ ترقی کرتے ہیں. جہاں ایجوکیشن کو عام کر دیا جاتا ہے, عام آدمی تک ایجوکیشن جو ہے وہ آسانی سے فراہم کی جاتی ہے, جہاں غریب کا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, ڈی سی اے سی بھی لگ سکتا ہے, وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں. معاشرہ وہ ترقی نہیں کرتا جہاں پہ میرٹ سسٹم نہ ہو. جہاں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں وہ ترقی پذیر ہی رہ جاتے ہیں. ترقی پذیر معاشرہ جو ہے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. سب سے سائیکلوجیکل جو ریزن ہے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہ ہونے کی, ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. جب ہم سے کوئی بڑا یا ہم سے کوئی بہتر شخص ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی لوگوں میں, اچھا یہ اتنا بڑا بن گیا, اس کو اتنی شہرت مل گئی, یہ تو کل کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا تھا, یہ تو کل کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے تھڑے پہ باتیں کرتا تھا, یہ تو کل کو یہ تو چھوٹی سی گاڑی میں جو ہے وہ آتا تھا, آج اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی. آپ کی اس حسد نے جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کو بھی اور اس شخص کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کیا کہ آپ نے اسے نظر لگائی, اور آپ نے خود کو جو ہے وہ ڈیمیج اللہ کی نگاہ میں بھی کر لیا, اور اپنی ذات میں بھی ڈپریشن اور سٹریس جو ہے وہ بھر لیا کہ فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. حکم یہ نہیں ہے کہ اپنے سے اوپر کو دیکھو. معاشرہ ترقی تب کرے گا جب آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے. آپ سے کمتر کون ہے؟ آپ سے کمتر وہ شخص جس کے پاس وہ فیسیلیٹیشنز نہیں ہیں, وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں. جب آپ وہ دیکھیں گے نا, اور آپ چھوٹے لوگوں کی, مجبور لوگوں کی, معصوم لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھیں گے. یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے. دشمنی والے معاشرے میں آپ ترقی یافتہ ممالک کی جو ہے وہ انہیں صف میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ صف اول میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہیومن سائیکالوجی پہ کام کرتے ہیں. وہ ایک جو ہے مرد اور عورت کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. وہ ایک مرد اور عورت کو مقام دیتے ہیں. آپ باہر کے معاشرے میں دیکھیں عورت کا کیا مقام ہے. حالانکہ مقام اسلام نے دیا لیکن اڈاپٹ ہمارے باہر کے معاشروں نے کیا. وہاں پہ عورت کا یہ مقام ہے کہ عورت اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کا باقاعدہ جائیداد میں حصہ ہے. طلاق لینے کے بعد بھی عورت امیر ہے. یہاں طلاق لینے کے بعد جو ہے وہ عورت پہ داغ لگا دیا جاتا ہے. یہاں اگر کوئی عورت جو ہے وہ طلاقی یافتہ ہو تو سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے اس طلاق کا وہ عورت کے زمرے میں آ جاتا ہے, مرد کو تو نہیں کہا جاتا. تو آپ کا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا جہاں بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ادھار پیسے لے کے اپنی فیس دے رہا ہو؟ جہاں پہ آپ نے تعلیم اور میڈیکل کا معیار یہ کر دیا, وہاں ڈاکٹر کیسے آپ جو ہے وہ اچھے بنا سکیں گے؟ جہاں پہ آپ نے معیار یہ کر دیا ہو کہ اسپیسیفک چند لوگ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں اور باقی سب جو ہے وہ اتنے پیسے جمع کرائیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے. تو کہاں سے لائیں لاکھوں روپیہ؟